السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سامعین کرام، ہفتہ واری پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. گزشتہ 20 سے زائد ملاقاتوں میں ہم نے آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے نمونے کئی ایک پیش کیے ہیں اور اسی کا سلسلہ جاری ہے. آج آپ کی خدمت میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات لے کر میں حاضر ہوا ہوں. حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ، جن کی کنیت ابو بشر یا ابو الربیع تھی، قبیلے اوس کے ایک سردار تھے، انصاری صحابی تھے، مدینے کے رہنے والوں میں سے تھے. آپ کی زندگی کے 2-4 واقعات ایسے ہیں، 2-3 واقعات ایسے ہیں کہ طبقہ صحابہ میں ان واقعات سے ایک امتیازی شناخت اور ایک امتیازی پہچان آپ کی بن جاتی ہے. ہجرت مدینہ سے قبل پیارے نبی نے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی تبلیغ کے لیے مدینہ روانہ فرمایا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، تو اللہ کے فضل کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ مشرف اسلام ہوئے. اسلام لانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے. بدری صحابی ہیں یہ، غزوہ بدر میں بھی شریک رہے، غزوہ احد میں بھی شریک رہے، اور اتنا اعلیٰ درجہ اور اتنی فضیلت انہوں نے حاصل کر لی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ انصار میں 3 شخصیتیں ایسی تھیں کہ فضیلت میں ان کے ہم پلہ انصار میں کوئی اور نہیں تھا. کون تھیں یہ 3 شخصیتیں؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ. ام المومنین فرماتی ہیں کہ اتنی فضیلتیں تھیں ان 3 شخصیتوں کی کہ انصار میں فضیلت میں ان کا ہم رتبہ کوئی نہیں تھا اور ہم درجہ کوئی نہیں تھا. بڑے عبادت گزار صحابی تھے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی میرے کمرے میں، میرے حجرے میں تہجد پڑھ رہے تھے اور مسجد نبوی سے کسی کی تلاوت کی آواز آئی تو پیارے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ، کہ یہ عباد بن بشر کی آواز ہے کیا؟ ام المومنین کہتی ہیں میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، عباد بن بشر کی آواز ہے. تو پیارے نبی نے کہا اللہم ارحم عباد، اللہم اغفر لعباد. کہا کہ اللہ تیرے بندے عباد بن بشر پہ رحمتوں کی بارش نازل فرما، تیرے بندے عباد بن بشر کی مغفرت فرما، بخشش فرما. یہ دعا دی پیارے نبی نے جب مسجد نبوی سے حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کی آواز آئی، جو تلاوت کے وہ نماز تہجد میں کر رہے تھے. مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مہاجرین کے مسائل کو حل کرنے کی یہ راہ اور سبیل پیارے نبی نے نکالی کہ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری صحابی کے حوالے کر دیا کہ تم ان کے ذمہ دار ہو، نگہبان ہو.
تو عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کے حصے میں صحابی رسول ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ آئے تھے. تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ پیارے نبی نے عباد بن بشر رضی اللہ عنہ سے کرایا تھا. حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے عظیم واقعہ جو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، سارے ہی اہل ایمان کے لیے اپنے اندر بڑا درس عبرت رکھتا ہے، بڑے سبق رکھتا ہے، وہ مشہور واقعہ ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب صحیح بخاری میں روایت کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، غزوہ ذات الرقاع سے واپس ہو رہے تھے. رات کا بڑا حصہ چلتے رہے. رات کے آخری حصے میں آپ نے پڑاؤ کیا، کہا کہ تھوڑی دیر سو لیں گے. اور آپ کی عادت تھی رات میں، جب بھی رات کے آخری پہر آپ جب سویا کرتے تھے تو نماز فجر کے لیے جگانے کی ذمہ داری کسی کو دے کر سوتے تھے. تو پیارے نبی نے آج کی رات یہ ذمہ داری دو صحابہ کے سپرد کی، ایک عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ اور دوسرے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. ان دونوں کو یہ ذمہ داری دے دی کہ ہمیں نماز فجر کے لیے جگانا ہے. اب پیارے نبی سو گئے اور سارے صحابہ سو گئے. یہ دونوں صحابی جاگ رہے تھے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، عباد بن بشر رضی اللہ عنہ، پہرا دیتے ہوئے کہ کہیں کوئی دشمن نہ آ جائے. اچھا، پھر ان دونوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ دونوں کیوں جاگے، چلو ایسا کرتے ہیں باری باری جاگتے ہیں. پہلے تھوڑی دیر تم کچھ آرام کرو، میں جاگتا ہوں، پھر میں کچھ دیر آرام کرتا ہوں، تم جاگو. اب ہوا یہ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سو گئے. عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کی جاگنے کی باری تھی، وہ جاگ کر پہرا دے رہے تھے. حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ارے ایسے ہی کیوں جاگیں، جاگنا ہے تو عبادت کرتے ہوئے جاگیں گے. حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تہجد شروع کر دی. اور ادھر دور سے دشمن گھات میں لگا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا. دشمن نے دیکھا سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور دو جو پہرے دار ہیں اس میں بھی ایک سویا ہوا ہے اور ایک شخص جو جاگ رہا ہے وہ بھی نماز میں مشغول ہے. دشمن قریب آیا، اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنا کر تیر چلایا. تیر سیدھے حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کے پیر میں پیوست ہو گیا. کیا سمجھتے ہیں، ہنگامہ ہو گیا کیا؟ نماز توڑ دی کیا؟ نماز ختم کر دی کیا حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ نے؟ نہیں نہیں، تیر پیوست ہو گیا اور حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کی نماز جاری ہے. دشمن نے دوسرا تیر چلایا اور وہ بھی حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کو آ لگا، نماز جاری ہے. دشمن نے تیسرا تیر چلایا اور وہ بھی حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کو آ لگا اور نماز جاری رہی. پھر فوراً اپنے اس دوسرے ساتھی یعنی عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو جگایا. حضرت عباد ابن بشر نے نماز سے فارغ ہو کر حضرت عمار نے دیکھا کہ تین تیر آ لگے ہیں اور زمین لہو لہان ہو چکی ہے. حضرت عمار نے کہا کہ میرے بھائی، پہلا تیر جب لگا تھا اس وقت کیوں نہیں جگایا؟ حضرت عباد نے کہا کہ میرے بھائی، نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں ایک قرآن مجید کی ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا اور مجھے اتنی اور ایسی لذت مل رہی تھی کہ میں نے اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے نماز کا ختم کرنا مناسب نہیں سمجھا. اللہ اکبر. نماز کسے کہتے ہیں؟ عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ سے پوچھو.
खुशू और खुजू किसे कहते हैं, अब्बाद इब्न बिश्र रजी अल्लाह अन्हु से पूछो। नमाज की हलावत किसे कहते हैं, अब्बाद इब्न बिश्र रजी अल्लाह अन्हु से जानो। नमाज की मिठास किसे कहते हैं, अब्बाद इब्न बिश्र रजी अल्लाह अन्हु से सीखो। लज्जते बंदगी किसे कहते हैं, अब्बाद इब्न बिश्र रजी अल्लाह अन्हु से मालूम करो। तीन तीन तीर पैवस्त होते हैं और उनके जख्म को, उनके बदन को, उनके जिस्म को, उनके पैर को वो चीर के जाते हैं, खून बहता है, जख्मी हो जाते हैं, पर नमाज खत्म नहीं करते हैं, नमाज उनकी जारी रहती है। कहां ये मेयारे बंदगी और कहां आज का हमारा ये मेयारे बंदगी कि नमाज में मच्छर की काट भी हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जब तक नमाज की हालत में ही उस मच्छर को मार नहीं देते सुकून नहीं होता। कैसा इन्हिमाक था ये, कैसी कल्बी तवज्जो थी ये इबादत में, एहसान का कैसा दर्जा था ये जो हजरत अब्बाद इब्न बिश्र रजी अल्लाह अन्हु की नमाज में था। जरूरत है अपनी नमाजों का हिसाब, अपनी नमाजों का जायजा लें और हजरत अब्बाद इब्न बिश्र रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी के इस अजीम वाक़ियत से सबक हासिल करें। अल्लाह अकबर। और जिस सहाबी का ज़ौक़ इबादत ऐसा हो, शौक़ नमाज ऐसा हो, ज़ौक़ तिलावत ऐसा हो, तो जाहिर बात है अल्लाह के नजदीक ऐसी शख्सियत मकबूल और मोहतरम होगी। इसीलिए अब्बाद इब्न बिश्र रजी अल्लाह अन्हु का शुमार साहिबे करामात सहाबा में होता है। हमने जिस वक्त उसैद बिन हुज़ैर रजी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में आपके सामने गुफ्तगू की थी आज से 3 हफ्ता कबल, तो हजरत उसैद बिन हुज़ैर रजी अल्लाह अन्हु की एक करामत का तज़किरा किया था सही बुखारी की हदीस के हवाले से। उस करामत में हजरत उसैद बिन हुज़ैर रजी अल्लाह अन्हु के साथ अब्बाद बिन बिश्र रजी अल्लाह अन्हु भी शरीक थे। करामत क्या थी? ये दोनों प्यारे नबी के पास आए थे, हजरत उसैद बिन हुज़ैर रजी अल्लाह अन्हु, अब्बाद बिन बिश्र रजी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी के साथ महवे गुफ्तगू रहे बहुत देर तक। अंधेरा हो गया, रात अंधेरी हो गई, तारीख हो गई, और उस वक्त वो दोनों प्यारे नबी के पास से निकलते हैं, मस्जिद नबवी से निकलते हैं, तो चूंकि रास्ता तारीख था और दोनों प्यारे नबी के साथ महवे गुफ्तगू होकर आए हैं, अल्लाह की जानिब से इन दोनों के हक में करामत हुई कि दोनों के सामने आगे आगे एक रोशनी चलने लगी, एक नूर चलने लगा रास्ते को मुनव्वर करते हुए। और आगे चलकर हजरत अब्बाद इब्न बिश्र और हजरत उसैद बिन हुज़ैर दोनों की राहें अलग हुई। उस नूर के भी 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा हजरत अब्बाद इब्न बिश्र रजी अल्लाह अन्हु के साथ हो गया और दूसरा हिस्सा हजरत उसैद बिन हुज़ैर रजी अल्लाह अन्हु के साथ हो गया। इबादत में इस मेयारी इबादत के अलावा हजरत अब्बाद इब्न बिश्र रजी अल्लाह अन्हु की एक बहुत बड़ी खूबी और कुर्बानी ये थी कि जिहाद व क़िताल में भी इन्होंने कारहाय नुमायां अंजाम दिए। प्यारे नबी के ज़माने में तो शरीक रहे तमाम गज़वात में। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब फित्ने इर्तिदाद हुआ तो मुर्तद्दीन से क़िताल करने के लिए जो फौजें गईं उनमें शरीक होकर हजरत अब्बाद इब्न बिश्र रजी अल्लाह अन्हु ने कारहाय नुमायां अंजाम दिए और बिलाखिर यमामा की जंग में सन 12 हिजरी में यमामा की जंग में हजरत अब्बाद इब्न बिश्र रजी अल्लाह अन्हु ने जामे शहादत नोश फरमा लिया। और जिस वक्त शहीद हुए आपकी उम्र सिर्फ 45 साल थी। 45 साल के थे, 40 पर 5 साल के थे। तो अहम ये नहीं कि हम कितना जीते हैं, कितनी उम्र पाते हैं, अहम ये है कि जितनी भी उम्र पाई हो, अपनी पाई हुई उम्र में तुमने इस्लाम के लिए क्या किया, अपनी पाई हुई जिंदगी में तुमने इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियां दी, ये अहम है। इस हैसियत से अपना जायजा लो। हम में से हर शख्स को अपना जायजा लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई इस हयात मुस्तआर में
ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا، ہماری ذات سے اسلام کو، امت کو، انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کا ذوق تلاوت اور ان کی نماز کی جو روح تھی اور ان کی نمازوں کی جو کیفیت تھی، رب العزت وہ کیفیت ہماری تلاوت اور نمازوں میں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔